اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی 2 میں، اور آج ہم ایک نیا درس شروع کر رہے ہیں، 30واں سبق سفر کے آداب. پچھلا درس جو 29واں تھا کس چیز کے بارے میں تھا؟ سفر، اس کے مقصد اور اس کے ہدف اور مقصد کے بارے میں تھا، فائدے کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، یہ جو درس شروع ہو رہا ہے وہ سفر کے آداب کے بارے میں شروع ہے. سفر کے آداب ہیں سفر کرنے کے، کیا آداب ہیں سفر کرنے کے، اسی کے بارے میں یہ درس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آئیے. کیا آداب سفر کے کچھ آداب ہیں. مسافر کی ذمہ داری ہے کہ سفر کے دوران سفر سے متعلق آداب و شرائط اور اخلاقیات کا لحاظ رکھے. جب وہ سفر کرے تو جو سفر سے ریلیٹڈ آداب ہیں، شرطیں ہیں اور اخلاقیات ہیں، ان کا لحاظ رکھے. سب سے پہلا رفیق سفر کا انتخاب. جو سفر کا ساتھی ہے، کس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں وہ چوز کیجئے پہلے. جہاں تک ممکن ہو سکے انسان کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، اور سفر کے لیے رفیق اور ساتھی کی تلاش کرنا چاہیے. بھائی کون کون جا رہا ہے؟ کیونکہ رفیق سفر کی موجودگی میں، سفر کا جو ساتھی ہوتا ہے اس کی موجودگی میں راستے کی تنہائی اور وحشت کے بجائے انس و محبت کی کیفیت محسوس کرتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کبھی آپ نے کیا ہوگا سفر اکیلے سفر پہ ہوتا ہے تو چاہے جتنی اچھی خوبصورت جگہوں سے گزر رہا ہو اسے وہ خوشی نہیں ملتی، عجیب غربت کا سا احساس ہوتا ہے اور تنہائی کا اور بوریت رہتی ہے. لیکن جب ساتھی ہوتے ہیں، کم سے کم ایک یا دو ہو تو اور ہی اچھا، 2-3 ہو تو اور ہی اچھا، تو پھر تو بور جگہ سے بھی گزر رہے ہو تو رونق سی رہتی ہے. ویران جگہ سے بھی گزر رہے ہو تو اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اکیلے ہو تو آپ چاہے کہیں بھی کشمیر چلے جائیے، آپ اکیلے وہاں سے نکلتے پڑتے آپ کو خوبصورتی نہیں لگے گی. وہ الگ بات ہے کہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، سیلفی لے لیں تاکہ یادگار رہ جائے، وہ آپ کر سکتے ہیں بس. لیکن وہ لطف نہیں آئے گا جو ساتھیوں کے ساتھ آئے گا. جی تو اس کے ساتھ وحشت کے بجائے انس و محبت کی کیفیت محسوس کرتا رہے گا. کبھی سفر میں مشکلات کا سامنا ہو جائے تو پھر ایسی حالات میں کسی ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہو. مثال کے طور پر انسان کا کچھ پتہ تھوڑا ہی کب انسان کے پیٹ میں درد ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اکیلا ہو تو کیا ہوگا. ہاں، لہٰذا ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کی مدد کر سکے، جو اس کی مدد. ان باتوں کے علاوہ تنہائی سفر کرنے کے سبب کبھی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تنہا سفر کرتے کرتے انسان، بھائی ظاہر سی بات ہے، پھر اس کا ذہن خالی ہے، کہیں اور لگ جائے، غلط سوچ میں پڑے، لیکن ساتھیوں کے ساتھ آدمی پھر ہنس خوش سے رہتا ہے. اخلاقی برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول نقل فرمایا ہے. الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر الناس، سب سے بدتر لوگوں کے بارے میں خبر دوں. سب سے بدتر کون ہے؟ کیا میں تمہیں سب سے بدتر لوگوں کے بارے میں جانکاری نہ دوں؟ قالو، لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی دیجیے. قال من سافر وحدہ، جی جو اکیلا سفر کرتا ہو. جو اکیلا سفر کرتا ہو. سب سے بدترین انسان کون ہے؟ جو تنہا سفر کرے. ومنع رفدہ، اپنے ساتھیوں سے کٹے یعنی ان سے بچے، یعنی ان سے بچ کے خود سفر کرے اکیلا ساتھی. وضربا عبدہ، یعنی اور اپنے غلام کو مارتا ہو. اپنے غلام کو جو مارتا ہے، نوکر کو، غلام کو، وہ بدترین انسان ہے. ٹھیک ہے، جو کون لوگ ہیں جو سب سے بدترین ہیں؟ 3 لوگوں کو بتایا. 3 لوگ بدترین. ایک
جو اکیلا سفر کرے، دو جو اپنے دوستوں سے بچتا ہو، جو اپنے فرینڈ سے دوستوں سے بچتا ہو، کنی کاٹتا ہو، کٹتا ہو، ارے یار دوستوں سے بچنے والا، تیسرا جو اپنے غلام کو مارتا ہے۔ بدترین لوگ ہیں انسانوں میں سب سے بدترین لوگ۔ آپ ہی سے یہ روایت بھی منقول ہے، لعن رسول اللہ ثلاثتاً، چھٹے امام ہی سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ پہلا کون؟ العاقل زادہ وحدہ، جی جو سفر میں ہو اور سفر میں جو کھانا لے جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، وہ اکیلا کھائے۔ ہوتے ہیں بعض لوگ سفر میں جا رہے ہیں، آس پاس کسی کو پوچھتے تک نہیں، وہ اپنا کھاتے چپ چاپ، تو جو اکیلا کھائے اس پہ لعنت کی ہے۔ آس پاس والوں کو پوچھنا چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے دوست ہو، احباب ہو، تعلقات کی ہو، اجنبی بھی ہوں، پوچھنا چاہیے۔ بچے ہیں ساتھ میں ان کے تو انہیں دے دو بھائی۔ تو یہ کیا ہے؟ لعنت کی رسول خدا نے جی۔ اور والنائم فی بیت وحدہ، گھر میں اکیلا سونے والا، جو گھر میں اکیلا سوئے، گھر میں اکیلا سوئے، اس پہ لعنت کی ہے کہ گھر میں کوئی نہ اور اکیلا سوئے۔ والراکب، تیسرا کون؟ والراکب فی الفلاۃ وحدہ، صحرا میں اکیلا سوئے، صحرا میں اکیلا سفر کرے، راکب میں سوار، گھر میں صحرا میں اکیلا سفر کرے، فی الفلاۃ، اکیلا سفر کرے صحرا میں۔ یہ 3 لوگوں پر رسول خدا نے لعنت کی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی مولانا۔ جی چلیے، 3 لوگوں پہ اللہ نے رسول خدا نے لعنت کی ہے۔ ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، آپ سب کو یاد ہی ہے کہ آج 5 رجب ہے، لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لیلۃ الرغائب کے اتنے فائدے بیان ہوئے ہیں، پڑھنے کیسے ہیں؟ مغرب و عشاء کے بیچ میں 10 رکعت نماز ہے۔ جی ہاں، 6 ہے رجب ہے آج۔ 6 رجب کو جب 7 کی شب لگتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ الرغائب۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں کتنی؟ 10 رکعت نماز ہوتی ہے، ہر 2 رکعت پہ سلام، لیکن سلام انہوں نے کہا 10 رکعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 رکعت لائن سے ہے، بیچ میں سلام پڑھنا ہے 2 رکعت پہ، لیکن ادھر آدھا نیت نہیں توڑنی ہے، نیت ایک ہی رہے گی، نیت ایک ہی رہے گی۔ لیلۃ الرغائب کی 10 رکعت پڑھتی ہوں قربت اللہ، یا پڑھتا ہوں، اور ہر نیت کر کے کھڑا ہو جائے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد، جی 3 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے ہر رکعت میں جی، اور ہر دوسری رکعت پہ تشہد تو ہوتا ہے، سلام بھی پڑھے، لیکن سلام پڑھ کے نہیں 2 رکعت ہو گیا، نہیں 2 رکعت نہیں ہے، 10 رکعت ہے۔ کتنی ہے؟ 2 رکعت کر کے، لیکن نیت نہیں توڑنی ہے، ادھر آدھا نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب پوری ہو جائے تو 70 مرتبہ درود پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جا کے سبوح قدوس رب الملائکۃ، پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، پھر ایک دعا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ سمجھ میں آئے؟ آپ لوگ اس کو پڑھیے گا، موجود ہیں، یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ کریں گے یہ کام، اور سب سے اہم بات ہمیں ضرور یاد رکھیں گے، اس بندے ناچیز کو ضرور یاد رکھیں گے آپ۔ میں بھی انشاءاللہ یاد رکھتا ہوں، یقین جانیے، میں آپ کو منہ پہ نہیں کہہ رہا، جتنوں کے نام زبان پہ لے لیتا ہوں، اس لیے وہ لے لیتا ہوں، ورنہ خصوصی طور پہ میرے جتنے بھی یہ لڑکے یہاں ہیں جو پڑھ کے جا چکے یا پڑھ رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں جو آن لائن آتی ہیں، یہی لفظ دہراتا ہوں میں دعاؤں میں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میں نام جتنوں کے آتے جاتے ہیں اتنے کے نام لیتا چلا جاتا ہوں، اور پھر یہ جملہ بھی جتنی بھی آن لائن آتی ہے سب کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور میں کوئی احسان نہیں کرتا، آپ سوچے کبھی احسان کر رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا آپ لوگ لیلۃ الرغائب ہے، آپ لوگ ضرور دعا کریں گے، اس لیے آپ یہ لڑکے گواہ ہیں، کبھی بھی نوٹس کر لیں گے، میں فاتحہ جو ہے وہ درود جب مصافحہ ہوتا ہے تو آدھی لائن تک تو درود پڑھتا ہوں، پھر میں فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، میں سب کے لیے فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، اور بہت دیر تک پڑھتے رہتا ہوں، اتنے نام گناتا رہتا ہوں کہ میری فاتحہ کو بھی بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے ضرور فاتحہ پڑھا کیجئے، اور یاد رکھا کیجئے، اور اپنوں کو، اپنے دوستوں، اور کبھی اپنے دوستوں کو فراموش نہ کیجیے گا، کبھی اپنے ساتھیوں کو، کبھی اپنی محسنین کو، وہ لوگ جنہوں نے ہم پہ احسان کیا کسی بھی طرح سے،
کسی بھی طرح کا آپ کے اوپر کوئی احسان یا کیا ہے کسی کو مت بھولنا، اور کبھی دعا کرنے میں کنجوسی مت کرنا کہ میں فلاں سے میری ناراضگی ہے میں کیوں کروں اس کے لیے دعا. نہیں، خدا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ذاتی دشمنی ہونے کے باوجود بھی کسی سے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ سب لوگ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں گے، اپنے زندوں کو بھی یاد رکھیں گے دعاؤں میں، اور اس بندہ ناچیز کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، بات لیلۃ الرغائب بہت عظمتیں ہیں اس کی، علماء نے بہت وارد ہے کتابوں میں، آپ دیکھیے گا. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں واٹس ایپ کا بھی زمانہ ہے، میسیجز آپ کو گروپ پہ مل گئے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا اس کی فضیلت بھی، جو لیلۃ الرغائب کو لیلۃ الرغائب کیوں کہتے ہیں، سب اس میں بیان کیا. اسی سلسلے میں آئیے، بات یہاں آ گئی سفر، کیونکہ آج آپ لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ نماز عشاء ہوگا، تو آپ عشاء کے بعد دعا کے بعد مثلا حدیث قصہ کے بعد سب پڑھ لیجئے گا مثلا. اسی سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ سلسلے میں سفر الرفیق قبل الطریق. جی یا شہزادی کا قول یاد ہے آپ کو پہلی میں آداب اسلامی ون میں ہر جمعرات کو پڑوسیوں کے نام لے کے دعا کرتی تھی، تو امام کیا آپ نے کیا کہا تھا، یا بنیا الرفیق قبل الطریق قبل السفر الجار سنت دار، ایسے ہی پڑھتا یاد ہے عیسیٰ جی سے جی الرفیق قبل الطریق، یعنی راہ سے پہلے ہمراہ تلاش، تلاش. یا جیسے پڑوس کے بارے میں کہا تھا الجار پہلے پڑوسی دیکھو تب گھر خریدو اس جگہ پہ، ایسے نہیں کہ گھر اچھا مل رہا ہے خوبصورت ہے سستا مل رہا ہے، نہیں، دیکھو تو لو پڑوس کیسے ہیں پتا کر لو. لہذا بہترین رفیق سفر کا انتخاب ضروری ہے. اچھا اور بہترین رفیق کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے اخلاق و کردار سے تمہیں متاثر کرے، اس کا اخلاق امپریس کرے آپ کو، اور تمہارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو، اور وہ تمہارے اخلاق سے بھی متاثر ہو، اسی طرح دونوں کے کردار میں نکھار آئے گا. جی حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تصحبن، صحبت مت کرنا ہے، ساتھ مت جانا فی سفر، کسی فی سفر من لا یرا لک من الفضل علیہ کما ترى له علیک، سفر میں اس کے ساتھ ہرگز نہ رہنا جی تم اس کی جتنی عزت کرتے ہو تمہاری عزت کا بھی قائل نہ ہو، یعنی تو آپ عزت کرتے جاؤ جی وہ تمہاری عزت کا بھی قائل نہ ہو کہ تم اس کی عزت خوب کرتے ہو اور وہ تمہاری عزت کا ہی قائل نہ ہو. اس ایسے کے ساتھ کبھی سفر مت کرنا، ایسے کے ساتھ لا تصحبن فی سفر من لا یرا لکا، جو آپ من الفضل آپ کے لیے اتنی بھی فضیلت کا قائل نہیں ہے، کما ترى له علیہ، نہ آپ ان کے اس کی فضیلت کے قائل ہیں. سمجھنا آیا؟ نمبر 2 حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی. ہاں، جو شخص سفر کا قصد رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جی اس کے ذمہ جو حقوق ہوں وہ ادا کر کے نکلے، مثلا قرض وغیرہ دے کے نکلے، امانتیں رکھ کے نکلے، کیونکہ سفر ہے بھائی، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، پھر سفر کے لیے نکلے. اور اگر ادا کرنا ممکن نہ ہو تو واجب ہے کہ تحریری شکل میں وصیت کر کے لکھ کے دے کے جائے، تاکہ بعد میں اس کے مال سے ان حقوق کو ادا کیا جا سکے. حقوق الناس کے مانند سفر سے پہلے حقوق اللہ بھی یاد کرنا چاہیے، جیسے حقوق الناس کا خیال رکھنا ہے سفر سے پہلے حقوق اللہ بھی ادا کرنا چاہیے، اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. تیسرا لوازمات سفر، سفر کی جو ضروری چیزیں ہیں، سفر کی جو ضروری چیزیں ہیں، سفر سے پہلے ہی اس کے لوازمات اور ضروریات کو فراہم کر لینا چاہیے. بالکل اس بات میں شرمانا نہیں چاہیے. کوئی کہتے ہیں نا ابے بھائی پوری دکان پورا گھر ساتھ لے کے چلو گے کیا؟ نہیں بھائی، سفر کا کچھ پتہ نہیں ہے، ماحول کا کچھ پتہ نہیں، کہاں ٹھنڈی پڑ جائے، کہاں بارش ہو جائے، جی کہاں سب سامان ضروری. کبھی ایک جوڑے میں سفر نہیں کرنا چاہیے. لوگ ہوتے ہیں نا بہت سے، ارے دن بھر کا تو سفر ہے، شام تک واپس آ جانے، تب بھی پتہ نہیں خدا نہ خاصا کچھ ایسا ہو جائے کہ کپڑے پھٹ جائیں، پھر کیا کریں، نہ ہو بازار وہاں پہ. ٹھیک ہے، میں بچپن سے یہ چیز عادت ہے، میں چاہے مجھے قریب کے لیے جانا ہو میں ایک جوڑی ساتھ لے کے چلتا ہوں، امروہہ سے نوگاؤں بھی جاتا ہوں تو ایک تھیلی لے کے چلتا ہوں میں. ٹھیک ہے، کیوں پتہ نہیں پجامے پہ چھینٹے آ جائیں، خراب ہو جائے، گندا ہو جائے، ٹھیک ہے، پھٹ جائے، بارش آ جائے، بھیگ جائے آدمی. تو کبھی سنگل میں سفر کم سے کم قریب سے قریب بھی تمام سفر کی ضروریات کو لے کے
چلنا. اور یہ نہیں ہے کہ بارش کا موسم نہیں ہے تو بھائی بارش کا بھی انتظام کر کے چلیے, کچھ پتہ تھوڑی موسم کا کہاں بارش آ جائے کیا ہو جائے. اور اس میں شرمانے کی بھی بات نہیں, کوئی یہ کہے گا ارے بھائی کیا ضرورت تھی. ضرور اب یہ ہے کہ آپ سامان لے کے چلے, ضرورت کا وہ کام نہ ہو سکا تو آپ اس پہ بھی مایوس نہ ہو, یار بلا وجہ یہ سامان لایا. آپ نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے, نہیں آئی بارش تو کوئی بات نہیں ہے, آ جاتی تو کیا ہوگا مثلا, تب آپ کو کہتے نہیں کہتے بیوقوف ہے. جی تو ساز و سامان کے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضروریات سفر کے بغیر اگر سفر کرے گا تو ایسی صورت میں یا تو خود زحمتیں اور پریشانیاں اٹھائے گا یا پھر اپنے ساتھیوں پر بوجھ بن جائے گا, اور ان کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من شرف کیا ہے, من شرف الرجل, مرد کی شرافت اور عظمت اسی میں ہے کہ وہ ایطیبہ زادہ, جو زاد راہ کے لیے مناسب ہے, طیب ہے یعنی مناسب ہے, کیا کرے اپنے تو مناسب زاد و راہ اپنے ساتھ خرجہ فی سفرین, اذا خرجہ فی سفرین, جب وہ سفر میں نکلے تو مناسب زاد راہ لے کے نکلے, بارش کے انتظام سے بھی نکلے. جی سردی کے اگر سردی آس پاس ہے, ابھی گزری ہے, سردی جیسے ابھی گزری ہے تب بھی لے کے چلے, کیونکہ سردی پلٹ بھی تو جاتی, تھوڑے دنوں ہو جاتی, کہیں کہیں بعض علاقوں میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. جو آبادی والے علاقے ہیں اس میں سردی تھوڑی کم ہوتی ہے, جب جنگلوں کی طرف نکلیں گے تو سردی زیادہ ہو جاتی ہے, تو اس کے انتظام سے نکلے. ٹھیک ہے, انسان کی شرافت و عظمت اسی میں ہے کہ جب سفر کے لیے جائے تو مناسب زاد سفر اپنے ساتھ لے کر جائے. آپ ہی کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے, من السنت, یہ بات سنت ہے, اذا خرج القوم فی سفر, جب کوئی لوگ سفر پہ نکلیں, جی یا قوم قافلہ کوئی سفر کے لیے نکلے, ان یخرجوا نفقتہم, تو کیا کرے, کیا لے کے نکلے, مستحب بتایا ہے, اپنا خزینہ سفر لے کے نکلے, نفقہ خرچ. جی ذالک اطیب لانفسہم واحسن لاخلاق, بھی ان کی بہتری بھی ہے, حسن اخلاق کے لیے بہتر بھی ہے یہ کام. اپنی ضروریات کا سامان اور خرچ لے کے نکلے. جب کوئی قوم یا کاروان سفر کے لیے نکلے تو سب کے لیے مستحب ہے کہ اپنا خزینہ سفر نکال کر جدا کر دیں. من السنہ, سنت ہے, یہ مستحب ہے کہ وہ اپنا جی سفر کا خرچ, خزینہ خرچ نکال کر جدا کر لیں, کرایہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, ان میں سے ہر ایک کی بہتری ہے اور یہ ان کے حسن اخلاق کے لیے مناسب ہے. یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اس نقطے میں بہت اہمیت ہے اور سماجی تعلقات اور اخلاقیات کی بنیاد ہے کہ جب تمام ساتھی, سفر کے ساتھی اپنا زاد راہ آپس میں برابر سے تقسیم کر لیں گے تو کسی کے اوپر کوئی بڑا بوجھ نہیں بنے گا. بھائی ہوتا ہے نا بعض ٹائم بہت لوگ بیٹھے رہتے کہ یہ دے دے گا کرایہ, اب وہ بیچارہ بڑے دل نخواستہ دے گا, کیوں, کیونکہ وہ سوچ رہا ہے آگے یہ دے دے گا لیکن ہو سکتا ہے وہاں کا سفر کم ہو اس سے آگے جانے کا اور یہاں سے جانے کا زیادہ ہو. نہیں بھائی اپنا اپنا دے دو بھائی, اس میں بلا تکلف, اس میں کوئی تکلف بھی نہ رکھو. جی جس سے ان کا اخلاق سنور جائے گا اور آپسی احترام اور محبت میں اضافہ ہوگا. ورنہ پھر کیا ہوگا, ایک دفعہ آپ نے, میں نے کرایہ دے دیا اس کا, یا میرا کرایہ ایک نے دے دیا, میں ساتھ میں ہوں, ہر جگہ وہ نکال کے بڑھانے میں بس تھوڑا سا نکال کے ہاں میں دے دوں, میں دے رہا ہوں بھی طرح, اب میں نے ایک دم جیب میں رکھ لیا, تو وہ ایک بار کو سفر کرے گا وہ میرے ساتھ, پھر کہے گا میں کون کرتا ہے اس کا سفر, کنجوس کہیں کا پیسے نکالتا نہیں ہے, مثلا ہے نہیں. تو اس سے احترام ختم ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹائم تمام ہو گیا, انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.